بہت جلد تیاری کیجیے، بہت جلد متفقہ طور پر پورے ملک میں احتجاج کی کال دی جائے گی۔ سب سے پہلے متنازع بل پہ میں نے کہا جو علماء نے بیانیہ دے دیا ہے اس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں، اور جہاں پہ آپ ہمیں بلائیں گے ہم انشاءاللہ وہاں آپ سے پہلے میدان میں حاضر ہوں گے، کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے چونکہ یہ ملک شیعان حیدر کرار نے بنایا تھا۔ پھر آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بھی توہین ہو اور اس پہ سزا نہ ہو؟ یزید کی مخالف بات کی ہے، اس پر ایف آئی آر ہوگی۔ اہل بیت کی شان زیادہ ہے یا صحابہ رسول کی؟ دونوں کے دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں کی عظمت، دونوں کی عزت، دونوں سے محبت یہ دین کا حصہ ہے۔ جی السلام علیکم، میں آپ کا خادم سید علی تراب۔ ویلتھ آف نالج چینل پر آنے والے تمام نئے ویورز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ سوشل میڈیا پر اس ٹائم بہت زیادہ گہما گہمی ہے ایک بات کو لے کر کہ ایک بل پاس کروایا گیا ہے جس بل کا نام ہے توہین صحابہ اور توہین اہل بیت، کہ اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی توہین صحابہ یا توہین اہل بیت کرے گا، جبکہ اس بل میں صرف اہل بیت کا نہیں، صرف اصحابہ کرام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، اہل بیت کا اس میں ذکر بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ وہ بل بھی شیئر کروں گا، میں تمام ثبوتوں کے ساتھ سنی علماء کرام، اہل تشیع علماء کرام کی ویڈیوز لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ وہ تمام ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس بل میں صرف صحابہ کرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا کوئی غم نہیں ہے کہ اگر اہل بیت کا ذکر نہیں ہے تو اس کو بل توہین صحابہ اور توہین اہل بیت بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں جن کا بل دنیا میں نہیں پاس ہوا۔ ان کی عزت کرنا یا ان کی توہین نہ کرنا وہ بل دنیا میں نہیں پاس ہوا، بلکہ ان کا بل اللہ کی عدالت میں پاس ہوا ہے، اور ان کی تعظیم لازم ہے، دین کا حصہ ہے۔ اگر آپ ان کی تعظیم نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کے خلاف کوئی غلط بات کریں گے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس بل کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت ساری ہنگامی صورتحال بنی ہے، وہاں پہ شیعہ علماء کرام اس بل کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس بل کو انکار کرنے کی؟ کہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ پڑھیں اور تاریخ میں سے کچھ سچی باتیں بیان کریں، اس میں تو اب بہت ساری باتیں لکھی ہیں صحابہ کرام کے خلاف، تو اگر کوئی تاریخ کی سچی بات ہم کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں عمر قید کر دیا جائے گا، ہم اب سچی بات بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو تو توہین صحابہ سمجھا جائے گا اور ہمیں قید میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں پر سنی علماء کرام اس چیز کا ابھی تک سوال مانگ رہے ہیں، پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، میڈیا والوں کے مشکل سوالات شیعہ علماء کے ساتھ۔ تو آئیے ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ بل دکھاؤں، اس کی ویڈیو دکھاؤں کہ وہ بل پاس کیا ہوا ہے اور وہ بل کیا ہے اور کس نے پاس کروایا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، یہ بل 6 مہینے سے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، کمیٹی بھیج دوں،
ऑनरेबल सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब, प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 82। जी हाफिज साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, सेनेटर मुश्ताक अहमद, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी तारीख पेश करते हैं कि मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में मज़ीद तरमीम का बिल फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली की मंजूर करदा सूरत में फिलफौर ज़ेर गौर लाया जाए। The Criminal Laws Amendment Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. नाज़रीन, सेनेट की कार्रवाई का आगाज़ चेयरमैन। जी ये बिल था, आपने वीडियो देखी, सुना। ये वो बिल है जो पास हुआ है, लेकिन इसके ऊपर शिया उलमा कराम क्या कहते हैं, इस बिल को मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं। तो आइए हम लाइव देखते हैं कि आखिर इस बिल को ना मानने में वजह क्या है, मुश्किल क्या है। आइए अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। साहब, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप चाहते हैं कि भी तौहीन हो और उस पर सजा ना हो? अस्तगफिरुल्लाह, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? कोई भी तौहीन को जायज़ नहीं समझता। प्रॉब्लम आपने समाअत फरमाया, मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ साफ़ियान किराम, कोई भी तौहीन नहीं करना चाहता, कोई भी तौहीन को जायज़ नहीं समझता। बार बार इसरार किया, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम तौहीन को जायज़ नहीं समझते, हम मुक़ल्लिद लोग हैं। हमारे मुज्तहिदीन ने फतवा दिया है कि मुक़द्दसात, किसी भी फ़िरके के मुक़द्दसात की तौहीन हराम है। बात इस पे नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि इसका बहाना बना के आपने देखा सुना यजीद की मुखालिफ बात की है, उस पर FIR हो गई। यानी यजीद किसका मुक़द्दसात में से है भाई? कौन यजीद को मुक़द्दस समझता है? यजीद को साथ दिए। फिर तौहीन की कोई मेयार बनाए ना। तारीख़ी वाक़यात पढ़ना तौहीन है? मैं तारीख़ी वाक़यात पढ़ूँगा तौहीन हो गई है जनाब? क्या कोई मेयार हो, कोई बात करे, मुबहम तौहीन कर दी। आप देखते हैं कि वो जो तौहीन रिसालत वाला बिल पास हुआ, उसकी आड़ में कितने लोगों के साथ क्या हुआ, कौन यहाँ तफ्तीश करता है, कौन यहाँ तहकीक करता है। एक 15-20 बंदे इकट्ठे होकर नारे लगाएंगे तौहीन होगी, बंदे भाग पड़ेंगे। किसने सोचना है, किसने करना है, बाद में पता चलेगा वो बेचारा बेगुनाह मारा गया। भाई क्या करना चाहते हो? सियालकोट वाला वाक़या आपके सामने, श्रीलंका के बंदे को क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया उसको लोगों ने? एक दो लड़के, प्रॉब्लम था उनका अंदर का कोई, और नारा लगा दिया तौहीन होगी, और वो हर्षाशर किया उसका। क्या करेंगे आप? जी अलामा साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि बेशक इस बिल को पास ना करवाने में मकसद ये नहीं है कि सहाबा कराम की तौहीन करना, ठीक है, या हम तौहीन करना चाहते हैं, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि दुनिया के ऊपर कुछ जाहिल लोग भी तो बैठे हैं, ठीक है जी, जो मतलब के यजीद को भी रजी अल्लाह कह रहे हैं, माविया को भी रजी अल्लाह कह रहे हैं, ठीक है जी, अहले बैत और सहाबा कराम में कोई फर्क ही नहीं समझते। तो इस लिहाज से माजरत है, ठीक है, ये हमारा अकीदा है कि हम सबसे पहले सबसे अफजल जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात को मानते हैं, ठीक है जी, बेशक वो खालिक है, ठीक है जी, वो वाहिद है, ला शरीक है। उसके बाद हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा ईमान है कि वो ख़ातमुन नबीयीन हैं, उनके बाद नबूवत ख़त्म हो जाती है और वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उसके बाद हम अहले बैत को मानते हैं, ठीक है जी, 12 इमाम को मानते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर किसी की बारी आए, ठीक है जी, बहुत से असहाबा कराम हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनकी तज़ीम लाजम है, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो सहाबा कराम की तज़ीम जो है वो ज़रूरी है। तो लेकिन सहाबा कराम जो मुखलिस रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अहले बैत के साथ,
جی यहाँ पर जो मैंने अभी आपसे बात की कि सबसे अफजल खुदा है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, फिर अहले बैत है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्लिप जो मतलब कि जिस वजह से ये बिल नहीं माना जा रहा, मैं उसका एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक शख्स ने अहले सुन्नत आलम दीन से ये सवाल किया कि अहले बैत की ज़ात ज़्यादा अफजल है या सहाबा कराम ज़्यादा अफजल हैं। तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अहले बैत की शान ज़्यादा है या सहाबा रसूल की? दोनों के दोनों हमारे सर के ताज हैं। दोनों की अज़मत, दोनों की इज़्ज़त, दोनों से मोहब्बत ये दीन का हिस्सा है। और बुनियादी वजह इसकी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत होना है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ूकुम बिही मिन निअमी, अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो अपनी नेमतों के ज़रिए तुम्हें पालता है। व अहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह, और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करो। और फरमाया व अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो अहले बैत की मोहब्बत की बुनियादी वजह ये इनकी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत बनी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर का टुकड़ा इनका होना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून होना है, इस वजह से इनकी अज़मत है, इनकी अहमियत है, इनकी मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। इसी तरह सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, कि मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरते रहो। ला तत्तखिज़ूहुम बादी अरदन, मेरे बाद इनको अपनी तानो तशनी का, ताने देने का निशाना मत बना लेना। जी बिल्कुल, अल्लामा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि बेशक सहाबा कराम की जो तज़ीम है वो भी लाजम है, और जो अहले बैत की तज़ीम है वो तो लाजिम व मलजूम है, सिर्फ लाजिम नहीं है, बहुत ज़्यादा लाजिम है। अगर आप इनकी तज़ीम नहीं करते तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हैं, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये आले नबी हैं, खूने नबी हैं, ठीक है जी। इनकी तज़ीम ज़रूरी है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं की जा सकती, उनकी तज़ीम ही तज़ीम है, इसी तरह अहले बैत की भी तज़ीम है, उनकी तौहीन नहीं की जा सकती, ठीक है जी। और बेशक सहाबा कराम जो हैं उनकी तज़ीम भी लाजिम है, लेकिन माज़रत के साथ अहले बैत और सहाबा कराम कभी एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है जी। अहले बैत का मुकाम बहुत बड़ा है, उसके बाद सहाबा कराम का मुकाम है, क्योंकि सहाबा कराम जो हैं उनमें अपने अपने मुकाम है, कोई अफजल है कोई अफजल नहीं है, ठीक है जी। किसी का नबी की नजर में कोई मुकाम था, किसी सहाबी का कोई मुकाम था, ठीक है जी। तो इसी तरह जो है सहाबा कराम का जो मुकाम है वो तो लाजिम व मलजूम है, ठीक है जी। लेकिन सहाबा कराम कभी भी अहले बैत के बराबर नहीं आ सकते जी। एक शिया जाकिर हैं, जाकिर अहले बैत हैं, जो बहुत ही फेमस हैं और लोगों के दिलों की धड़कन भी हैं, ठीक है जी। वसीम अब्बास बलोच साहिब, उन्होंने भी इस पर कमेंट पास किए हैं। तो आइए देखते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। आइए वीडियो देखते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोफ़या अली अलैहिस्सलाम मदद। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहतरम मुकर्रम उलमाए कराम, अकाबरीन मिल्लत, मोहतरम बालियान और मेरी मिल्लत के नौजवान जो इस वक्त इस हॉल में मौजूद हैं, और बिलखसूस बाब सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब जो ज़ाकिरीन की तरफ से, और मलिक मुंतज़िर मेहदी साहब जो इस वक्त मौजूद हैं इस हॉल में, शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शॉर्ट नोटिस में हमें पता चला कि इजलास का इनेकाद किया जा रहा है, तो मैं उस वक्त इराक़ में था, कासमी साहब से बात हुई तो फ़ौरन मैंने एक वीडियो मैसेज जारी किया, ज़ाकिरीन को दावत दी,
سب کو کہا کہ ملتان سے ہیں، چاہے لیا سے ہیں، چاہے آپ بکھر سے ہیں، اسلام آباد سے ہیں، آپ لاہور سے ہیں، یہ کسی ایک ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قوم شیعہ کا مسئلہ ہے اور یہ ملک پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ دوست نہ پہنچ سکے، سنڈے تھا، ذاکرین مجالس میں بزی تھے، موٹر وے پہ بھی کوٹ مومن سے لے کر سکھے کی تک بڑی گھمسان کی بارش بھی ہو رہی تھی، ملک صاحب بھی وہیں سے سفر کر کے پہنچے۔ جو بیانیہ علماء کرام نے جو جاری کیا ہے ذاکرین کی طرف سے، میں گناہگار اور میرے ساتھی اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، کیا نزاکت ہے جی، اور یہ عہد کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ بقیت اللہ اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ جہاں بھی ہمارے دور میں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم اس میدان میں سب سے پہلے نظر آئیں گے ہم بھی انشاءاللہ ہر جگہ پہ نظر آئیں گے۔ اینڈ پہ ایک بہت ہی اہم ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، بہت زیادہ اہم ویڈیو ہے، ٹھیک ہے جی۔ وحدت پہ بات کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص توجہ چاہتا ہوں۔ وحدت نام رکھنے سے یا کسی بینر پہ لفظ وحدت لکھ دینے سے یا اس کے پوسٹر چھاپ دینے سے وحدت وجود میں نہیں آتی۔ وحدت وجود میں آتی ہے، بہت سے بزرگ ہستیاں یہاں پہ موجود ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن چونکہ مجھے موقع ملا ہے میرے مولا کی طرف سے، وحدت کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے محبت، وہ ہے احساس، اخلاص۔ جب تک ہم آپس میں محبتیں نہیں بانٹیں گے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو نہیں سمجھیں گے، آج فلاں جگہ پہ شیعہ مار دیے گئے، آج فلاں جگہ پہ FIR ہو گئی، صرف خبر کو پڑھیں گے، سنیں گے اور اس کے بعد اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگ جائیں گے، تو اس کا نام ہرگز وحدت نہیں ہے۔ جب وحدت کی فضا بنتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ملک پاکستان میں شیعت کی نمائندگی کوئٹہ سے لے کر کراچی تک جب کرنی ہو تو شیعہ صرف خود ہی سڑکوں پہ نہیں آئے بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کر انہوں نے راستوں پہ آ کر راتیں گزاری ہیں۔ اس پہ میں نے سب سے پہلے متنازع بل پہ میں نے کہا جو علماء نے بیانیہ دے دیا ہے اس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں، اور جہاں پہ آپ ہمیں بلائیں گے ہم انشاءاللہ وہاں آپ سے پہلے میدان میں حاضر ہوں گے۔ کیا بات ہے۔ قبلہ سرکار علامہ قبلہ افتخار حسین نقوی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ قبلہ کو دعا دیتا ہوں۔ وہ گناہگار ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری دعا پہنچتی ہے مولا کے حرم میں، کہ ماشاءاللہ ہر سال لا تعداد بچیوں کی شادیاں، حساب ہی نہیں ہے، جن کے سامان، جن کے جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں وہ مہیا کرتے ہیں، اور ہر سال ماڑی انڈس میں ان شادیوں کا اہتمام ہوتا ہے اور جس میں بہت بڑی تعداد ایک شامل ہوتی ہے۔ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں سید مرتضی عاشق لوٹیاں والا کو، جنہوں نے ابھی 72 شادیاں کروائی ہیں، جس میں تمام مکاتب فکر سے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، چونکہ یہ ملک شیعہ نے حیدر کرار نے بنایا تھا، اور جہاں بھی اللہ ہمیں توفیق دے گا ہم ملک پاکستان کو بچانے کی بات کریں گے، تباہ کرنے کی بات نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور دوسری بات انہوں نے ابھی پھر صاحب آپ بھی سلامت رہیں، ذاکر وسیم باس بلوچ صاحب تھے یہ، تو بہت اچھی بات، اور انشاءاللہ ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ ہماری ضرورت پڑے گی پاکستان کے لیے یا اہل بیت کے لیے، ٹھیک ہے جی، تو ہم انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، ہم انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ آخری ویڈیو اور بہت ہی اہم ویڈیو، ٹھیک ہے، جو بہت بڑا اعلان ہے ہمارے مرشد، ہمارے سب کے فیورٹ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کی میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور بہت ہی اہم
اعلان انہوں نے کیا ہے. آئیے وہ اعلان کیا ہے سنتے ہیں. اطاعت مولا میں زندگی ہے، چاہے اس کے بدلے میں ہمیں کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے. آمادہ ہیں ایک جملہ کہوں؟ چور رستوں سے بل پاس کروانا اور پھر آخری دن دھڑ دھڑ دھڑا دھڑ دسیوں بلوں کو سینٹ میں پاس کروانا. کیا قیامت آ رہی تھی کہ آخری دن اتنے بل پاس کروائے؟ جی پہچانو اپنے سیاسی مخالفوں کو. جی پہچانو میرے عزیزوں، میرے بچوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. آخری دن میں جا کر ایک دو بل تھوڑی پاس ہوئے ہیں، کئی بل انہوں نے اپنی پسند کے پاس کروائے. تو یاد رکھیے، آج میں دونوں بڑی شخصیات سے اور اداروں سے رابطے میں رہا، اور بہت جلد تیاری کیجئے، بہت جلد متفقہ طور پر پورے ملک میں احتجاج کی کال دی جائے گی. لوگ تو تیار ہیں. یہ نعرے جو لگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لبیک کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہمیں جہاں پہ بھی بلایا جائے گا اور جب بھی کال دی جائے گی ہم تیار ہیں بلند تر صلوات اہل بیت کے دفاع کے لیے. محمد آپ سے التماس یہ ہے کہ جب یہ کال دی جائے تو اپنا حصہ اپنی شرکت کی صورت میں ضرور ڈالیں انشاءاللہ. جی تو علامہ صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ ہم سب کو تیار رہنا ہے. شیعہ کمیونٹی کو کبھی بھی جو ہے احتجاج کی کال آ سکتی ہے. تو سب سے گزارش ہے، ٹھیک ہے، میں ادنا سا چھوٹا سا بندہ ہوں، لیکن علامہ صاحب جو سب کے دلوں کی دھڑکن ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب انہوں نے کال دی تھی چہلم کے اوپر، اور اس وقت بہت ساری دنیا، وہ لوگ جو کبھی گھروں سے نہیں نکلے تھے، بوڑھے بچے سب گھروں سے نکلے تھے. تو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر سے ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ یہ کال جو ہے یہ چہلم پر ہی دی جائے گی، ٹھیک ہے. جب پیدل قافلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نکلیں گے، اور اس کی بھی آپ کو اپنی اپنی جگہ پہ جہاں سے آپ نکلیں گے وہاں سے آپ اپڈیٹ دیجئے گا سوشل میڈیا کے اوپر. اور جہاں سے میں نکلوں گا انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنے چینل کے تھرو جو ہے نا اپڈیٹ دوں گا، اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی دنیا ہے سڑکوں کے اوپر. اور بزرگ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پی رہے ہیں، ابھی مائیں ان کو جھولیوں پر اٹھا کر تو سڑکوں پر آئی ہیں صرف کس لیے؟ اہل بیت کے دفاع کے لیے. تو ہمیں بھی انشاءاللہ نکلنا ہے، ہم تیار ہیں. علامہ صاحب جب بھی کال دیں گے تو ہم انشاءاللہ نکلیں گے باہر. مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Mm-hmm.